رمضان المبارک میں کرنے کے اہم کام۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا مہینہ رمضان المبارک رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے موسم بہار ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو اس ماہ مبارک میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں رمضان کی قدر جاننی چاہیے، نیز اس میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی سچی تڑپ بھی ہونی چاہیے اور رحمتیں سمیٹنے کے شوق کو بھی پروان چڑھانا چاہیے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر رب تعالیٰ کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشی و مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اگر سبھی بخشے جائیں اور ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محروم رہ جائیں تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اگر نماز پنج گانا کی عادت ہے تو اس کا ذوق و شوق مزید بڑھانا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ نمازوں کی پابندی نصیب نہیں تو پختہ نیت و بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ سال میں کسی بھی وقت کے اندر گناہ کا ارتکاب کرنا بہت بڑی نالائکی ہے، تاہم رحمت و برکت والے اوقات میں گناہ کرنا اور زیادہ برا ہے، کیونکہ اس میں قابل احترام وقت کی بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں تمام گناہوں سے مکمل اجتناب کریں تاکہ اس کی برکت سے سال بھر گناہوں سے بچتے رہیں۔ رمضان المبارک نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، پوری توجہ اور اعلیٰ ذوق کے ساتھ اسے سنیں، نیز قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات و امور خیر بجا لانے کے لیے غیر ضروری دنیاوی مصروفیات کو ترک کریں۔ رمضان المبارک صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمانوں بالخصوص اپنے رشتہ داروں، ملازمین اور دیگر تعلق والوں کی خیر خواہی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوب مال خرچ کریں۔ علم دین جس قدر زیادہ ضروری ہے، ہم اتنے ہی زیادہ اس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، دروس و خطبات سنیں اور جو معلوم نہیں اسے پوچھنے میں کوئی عار محسوس نہ کریں۔ یہ بھی یاد رہے کہ علم دین علماء حق سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اینکرز اور دیگر پروفیشنل لوگ خود علم دین سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دین سیکھنا فائدے کے بجائے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔